الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء سید الاولین والآخرین ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین محترم، الحمدللہ اللہ رب العزت کا بے حد شکر ہے کہ جس مالک کی توفیق اور فضل سے ہمیں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اللہ نے ہماری قسمت میں کر دیا ہے۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو اس مہینے کی عبادات کی بھرپور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس مہینے کی جو بہت بڑی خوبی اور بہت بڑی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے قرآن نازل کیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور قرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، جو لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور ہدایت کے واضح دلائل بھی ہیں اور حق و باطل میں فرق کرنے والی یہ عظیم کتاب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو رمضان میں نازل کیا اور اس قرآن کے ذریعے رمضان المبارک کو فضیلت اور عظمت عطا کی۔ قرآن کے نزول کا آغاز رمضان المبارک میں ہوا، اور یہی قرآن ہے کہ جس نے ان لوگوں کو جو کہ زمانہ جاہلیت میں
ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے تھے اور زمانہ جاہلیت میں قتل و غارت، لڑائی، فتنے فساد کا شکار ہو چکے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن کو نازل کیا اور اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وہ عظمت، وہ فضیلت، وہ مقام اور مرتبہ عطا کر دیا کہ آج بھی ہم ان کا نام لیتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، رضی اللہ عنہم، کہ اللہ رب العزت ان پر راضی ہو گیا ہے اور اللہ نے اس قرآن کے ذریعے ان کو اتنا بلند مقام عطا کیا کہ ان کو جنت کے سرٹیفکیٹ عطا کر دیے۔ اور یہی قرآن ہے کہ جو نہ صرف انسانوں پر اثر کرتا ہے بلکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ یہ قرآن جو ہے اگر ہم اس کو کسی بلند و بالا پہاڑ پر نازل کر دیتے تو وہ پہاڑ بھی اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا اور وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا۔ اتنی عظمت والی کتاب، اتنی عظیم کتاب، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں اتنی تاثیر رکھی کہ دوسری بڑی جو مخلوق ہے وہ جنات ہیں، کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو خلافت عطا نہیں کی، گو کہ وہ مکلف ہیں، ان کا بھی حساب ہوگا۔ انہوں نے قرآن سنا تو ایک مرتبہ جنات نے قرآن سنا تھا اور کہنے لگے قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کہہ دیجئے کہ جنوں کا ایک گروہ جنہوں نے اس قرآن کو سنا ہے، اور قرآن سننے کے ساتھ ان کے اندر کتنی بڑی تبدیلی آئی، کتنا بڑا انقلاب آیا کہ وہ ایک مرتبہ قرآن سن کے کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے تو یہ بڑی عجیب کتاب اور قرآن سنا ہے، اس سے پہلے ہم نے یہ کتاب نہیں سنی۔ یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا، ہم اس کتاب پر ایمان لے آئے جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے، اور ہم نے آج قرآن سن کر اس بات کا عزم کر لیا ہے کہ کبھی بھی اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ ایک مرتبہ قرآن سننے سے انقلاب آیا، اور قرآن کے ذریعے اللہ رب العزت نے کتنی بڑی عظمت اور فضیلت والی کتاب نازل کی، جو کتاب جنات پر بھی اثر کرتی ہے، درختوں پر، پہاڑوں پر وہ کتاب اثر کرتی ہے، اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے بغیر تعصب کے، یہودیوں اور عیسائیوں نے اس قرآن کو سنا ہے، ان پر بھی قرآن نے کمال کا اثر کیا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ان کا بھی ذکر کر دیا وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، کہ جب ان پر یہ قرآن پڑھا گیا تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ ایمان لے آئے، یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے۔ یعنی قرآن کے اندر کتنی تاثیر ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحیح بخاری میں ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ سورہ نجم کی تلاوت کر رہے تھے، سجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالنجم وسجد معہ المسلمون والمشرکون والجن والانس، جب سجدہ تلاوت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ تلاوت کیا، آپ کے ساتھ مسلمانوں نے بھی سجدہ کیا، پاس بیٹھے ہوئے مشرکوں نے بھی سجدہ کر دیا، اس قدر اس کا اثر ہوا، اور جنوں اور انسانوں نے بھی سجدہ کیا۔ مشرکین مکہ لوگوں کو کیوں روکتے تھے کہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیا کرو، روئی ڈال دیا کرو؟ اس لیے کہ اس قرآن کے اندر تاثیر ہے کہ جو اس قرآن کو سنتا ہے اور اس قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے، اللہ پھر اس کو دنیا کی عزت اور آخرت کی کامیابی عطا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو عزت عطا کرتے ہیں، اور جو قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ ان کو ذلیل و رسوا کر دیتے۔ آج صحابہ کرام کے نام
ہم جانتے ہیں، آج تابعین کو ہم جانتے ہیں، تبع تابعین، ائمہ اکرام، محدثین، امام بخاری، امام مسلم کا نام کون نہیں جانتا؟ آج ان کے نام زندہ ہیں، آج بھی اس دور کے بادشاہوں کو شاید کوئی نہ جانتا ہو۔ یہ قرآن کی برکت ہے، قرآن کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے۔ آج بھی ہمارے ممبر و محراب پہ جب ان کا نام آتا ہے رحمہ اللہ کہتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ، اللہ ان پر رحمت فرمائے۔ کتنے درجات بلند ہو رہے ہیں دین کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے۔ قرآن کے ساتھ اگر تعلق قائم کر لیں، تعلق مضبوط کر لیں، یقیناً آج بھی قرآن اپنا اثر دکھاتا ہے، قرآن کے اندر تاثیر ہے۔ ہماری کمزوری اور سستی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو قرآن سے بہت دور کر دیا ہے، قرآن سے دور ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ نے قرآن نازل کیا تھا۔ آپ کو اللہ نے ذمہ داری لی تھی کہ آپ پر جب جبریل علیہ السلام آ کر قرآن پڑھیں، آپ ساتھ ساتھ نہ پڑھیں بلکہ آپ سنیں۔ اللہ فرماتے ہیں آپ کو بھولے گا نہیں، ہم آپ کو یاد کروائیں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے باوجود صحیح بخاری میں حدیث ہے، جب رمضان المبارک کا آغاز ہوتا تو رمضان کی ہر رات میں جبریل علیہ السلام نازل ہوتے، آپ سے آ کر ملاقات کرتے، آپ جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اور اپنی زندگی کے آخری رمضان میں آپ نے 2 مرتبہ یہ دور کیا تھا۔ کتنا آپ کا قرآن کے ساتھ تعلق اور کتنا آپ کا قرآن کے ساتھ شغف تھا، حتیٰ کہ ایک ایک رکعت میں حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں 5.25 پارے قرآن کی تلاوت کیے۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء، تقریباً یہ 5.25 پارے بنتے۔ آج ہمارا قرآن سے تعلق کیوں نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اگر قرآن پر ایمان ہوگا تو قرآن قیامت کے دن ہماری سفارش کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامت شفیعا لأصحابہ۔ لوگوں قرآن کو پڑھو، قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن سفارشی بن جائے گا۔ اور قرآن کی ضرورت، القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تمہارے حق میں گواہی دے گا یا قرآن تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ اور پھر صحیح مسلم میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْ عَلَيْهِمُ الرَّحْمَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں لوگ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کے ذریعے واعظ و نصیحت کرتے ہیں، قرآن کے ذریعے درس و تدریس کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان پر آسمان سے فرشتوں کو نازل کر دیتے ہیں، ان کے پروٹوکول کے لیے ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، ان کا گھیرا کر لیتی ہے، اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کا ٹائم ہے، اپنے گھر میں قرآن پڑھ رہے ہیں، پاس گھوڑا بندھا ہوا ہے، جب قرآن پڑھتے ہیں گھوڑا بدکنا شروع ہو جاتا ہے، پاس ان کا بیٹا یحییٰ سویا ہوا ہے، کہتے ہیں میں رک گیا، گھوڑا بھی رک گیا، میں نے پھر قرآن پڑھنا شروع کیا، گھوڑے نے پھر اسی طرح ٹانگیں مارنا شروع کر دی، 2-3 مرتبہ ایسا ہوا، میں نے قرآن بند کر دیا، میں باہر دیکھتا ہوں آسمان کی طرف ایک چھتری نما جا رہی ہے جس کے اندر لائٹیں ہیں، جگمگ کر رہی ہیں۔ صبح میں نے رسول اللہ کے پاس اس کا ذکر کیا، آپ نے فرمایا اسید کاش تو قرآن پڑھتا رہتا، وہ آسمان سے فرشتے نازل ہوئے تھے قرآن سننے کے لیے، صبح تک قرآن کی تلاوت کرتا رہتا، حتیٰ کہ لوگ اپنی آنکھوں سے ان فرشتوں کو دیکھ لیتے کہ یہ قرآن سننے کے لیے آئے ہوئے۔ قرآن کی کتنی بڑی تاثیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح قرآن سنا کرتے تھے، صحیح بخاری میں ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے فرمایا اقرا علیہ، عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ اللہ کے رسول قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، میں قرآن پڑھ کر آپ کو سناؤں؟
آپ نے فرمایا ہاں میں پسند کرتا ہوں اپنے علاوہ کسی سے قرآن سنوں. اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے سورۃ النساء پڑھنی شروع کر دی, پڑھتا گیا, جب اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, کہ وہ کیسا منظر ہوگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ہر امت پر ہم گواہ لے کر آئیں گے اور ان پر آپ کو گواہ لائیں گے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اللہ کے رسول نے مجھے کہا بس کر رک جاؤ, میں نے آپ کی طرف دیکھا آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. کس قدر قرآن تاثیر رکھتا ہے. اللہ کے رسول کتنا قرآن پڑھتے اور کتنا پسند کرتے. حضرت مطرف اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو دیکھا, رأیت رسول اللہ یصلی وفی صدرہ عزیز کعزیز الرہا من البکاء صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نماز پڑھ رہے تھے حتیٰ کہ آپ کے سینے سے اس طرح کی آواز آ رہی تھی رونے کی وجہ سے جس طرح ہنڈیا کو چولہے پر رکھا ہوا ہو تو اس کے اندر سے آواز آتی. قرآن پڑھتے روتے, اللہ کے ساتھ ایسا تعلق تھا کہ قرآن کا اتنا اثر ہوتا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن اللہ کے رسول سے کہا تھا, یہ جامع ترمذی کی روایت ہے, یا رسول اللہ قد شبتا, آپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں. آپ نے فرمایا شیبتنی ہود والواقعات والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس كورت. ابو بکر مجھے سورہ ہود, سورہ واقعہ, سورہ مرسلات, سورۃ النبا اور سورہ تکویر نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. کتنا اثر ہوتا تھا قرآن کا کہ یہ قیامت کے مناظر اللہ نے ان سورتوں میں بیان کیے ہیں, وہ میں سنتا ہوں تو انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. دنیا کا غم نہیں آخرت کا غم تھا. کاش ہمیں بھی آخرت کا غم لگ جائے, آخرت کی سوچ ہمارے ذہنوں پر سوار ہو جائے, قبر کے مناظر ہمارے سامنے آ جائیں, میدان محشر کو ہم اس تصور کے ساتھ دیکھیں کہ ہم بھی اسی طرح تیاری کریں جس طرح اللہ کے رسول محنت کرتے تھے اور قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق تھا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں, جامع ترمذی میں ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے اندر صحن میں ایک جگہ مخصوص کر رکھی تھی جہاں نفلی نماز پڑھتے تھے اور اس میں قرآن پڑھتے تھے. گرد و نواح کے مشرکین, ان کے بچے وہ پاس جمع ہو جاتے, آپ اتنا روتے, قرآن سے آنکھوں سے آنسو بہتے قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ کہ وہ لوگ حیران ہوتے کہ ابو بکر کو کیا ہو گیا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے متعلق آتا ہے, قرآن پڑھتے, قرآن پڑھنے کی وجہ سے اپنی آنکھوں پر کنٹرول نہیں کر سکتے تھے, حتیٰ کہ کئی مرتبہ ایسے خوفناک مناظر سامنے آتے کہ وہ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. بہت ہمارے اسلاف کا یہی طرز عمل تھا, صحابہ اکرام کا, تابعین کا, تبع تابعین کا, ائمہ اکرام کا, محدثین کا یہی انداز تھا. وہ قرآن کے ساتھ ان کا لگاؤ ایسا ہی تھا, قرآن کے ساتھ ان کا تعلق ایسا ہی تھا کہ وہ قرآن کو پڑھتے اور قرآن کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط ہوتا تھا. یہی انداز ہمیں بھی اپنانا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں آخرت کی کامیابی مل جائے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں عزت حاصل کر لیں. آج بھی مصلی پر حافظ قرآن کھڑا ہوتا ہے, آج بھی منبر پر قرآن پڑھنے والا, قرآن سمجھنے والا کھڑا ہوتا ہے. اللہ نے ان لوگوں کو عزت دی ہے تو قرآن کی وجہ سے عطا کی. آج ہمیں بھی چاہیے, ہم پر قرآن اثر کیوں نہیں کرتا, اس کی وجہ کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں تجدید عہد کرنا چاہیے قرآن کے ساتھ. ہم قرآن کو پڑھتے نہیں, قرآن کی تلاوت نہیں کرتے, پورا سال گزر جاتا ہے, ایک مرتبہ بھی قرآن مکمل کرنے کا موقع نہیں ملتا, اور پورا رمضان گزر جاتا ہے, ایک مرتبہ بھی قرآن نہیں پڑھ سکتے. جبکہ ہمارے اسلاف کا طرز عمل یہ تھا کہ قرآن کو کثرت کے ساتھ پڑھتے. ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ دل نہیں چاہتا قرآن پڑھنے کو, موبائل پہ گھنٹوں وقت صرف ہو جاتا ہے.
قرآن کو ہاتھ لگاتے ہیں، کبھی کوئی بات یاد آ جاتی ہے، کبھی بھولی ہوئی باتیں شیطان جس طرح نماز میں یاد کرواتا ہے اس وقت آپ کو یاد کرواتا ہے، وہ فلاں کو فون کرنا تھا، فلاں سے بات کرنی تھی، فلاں کسٹمر سے پیسے لینے تھے، فلاں سے میرا وعدہ تھا، فلاں مجھے کام یاد آ گیا، 2-4 آیات پڑھی، قرآن بند کیا، ادھر چل پڑے، قرآن کو رکھ دیا۔ محترم بھائیو، اگر ہم چاہتے ہیں قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا، پھر اس بات کا عزم کریں کہ میں نے ایک دن کے اندر 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، آدھا گھنٹہ میں نے قرآن پڑھنا ہے، اس دوران میں نے دنیا کا اور کوئی کام نہیں کرنا۔ قرآن کے ساتھ اس طرح دل جمی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کریں۔ قرآن تب ہی سفارش کرے گا، اگر تعلق ایسا ہی رہا تو پھر سفارشی کیسے ملے گا؟ پھر سفارش کی کیوں کر امید رکھ سکتے ہیں؟ قرآن کے ساتھ تعلق کی تجدید اور اخلاص، دل کے اخلاص سے اللہ کی رضا کے لیے یہ نیت ہو کہ میں نے قرآن کے حقوق پورے کرنے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتا ہوں، قرآن کو پڑھنا ہے اور قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن کو پڑھیں گے، قرآن سے محبت کریں گے اور قرآن سے دلی لگاؤ رکھیں گے۔ اللہ رب العزت نے پھر اس قرآن کے اندر یقیناً تاثیر رکھی ہے۔ اس قرآن کے اندر اللہ فرماتے ہیں ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، بے شک اس قرآن کے اندر نصیحت ہے اس کے لیے جو کوئی دل رکھتا ہے اور جو کوئی سنتا ہے اور اس کا دل حاضر ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے اور آپ کی سوچ کسی اور جگہ ہے، آپ کسی اور جگہ پہنچے ہوئے ہیں، آپ کا قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں۔ سمجھ لیں کہ ہمیں اپنے ایمان کی تجدید کرنی پڑے گی کہ ہمیں قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے لیے اس قرآن سے محبت کریں۔ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ اور پھر قرآن کریم کو اچھی اور خوبصورت آواز کے ساتھ، اچھی اور خوبصورت آواز کے ساتھ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو قرآن کے ساتھ انسان کو محبت ہوتی ہے، دل چاہتا ہے کہ میں قرآن کو اور پڑھوں اور پھر قرآن کو یہ سمجھیں کہ جس طرح قرآن کی آیات مجھے خطاب کر رہی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اب میں اگر ایمان والا ہوں، مجھے پتا ہو کہ مجھے روزوں کا حکم دیا جا رہا ہے، اے حلال کھانے کا حکم دیا ایمان والوں کو، مجھے پتا ہو کہ قرآن مجھے کہہ رہا ہے، اللہ مجھے کہہ رہے ہیں اے اہل ایمان حلال کھاؤ، حرام کو چھوڑ دو۔ ایمان والوں کو مخاطب کر کے اللہ کہتے ہیں سود چھوڑ دو، جوا چھوڑ دو۔ تو مجھے چاہیے کہ میں اس چیز کا خیال کروں، اس کی پابندی کروں، اس کی پاسداری کروں کہ میرا قرآن کے ساتھ کیسا تعلق ہے۔ اللہ مجھے کہہ رہا ہے قرآن مجھے مخاطب کر رہا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک صحابی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آیا کرتے تھے، ان کی آواز اتفاق سے اونچی تھی۔ ایک دن جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کی آواز سے بلند نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں یہ آیت نازل فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے اہل ایمان اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور آپ کے ساتھ اس انداز میں گفتگو نہ کرو، اس طرح نہ بولو، بات کرو کہ جس طرح آپس میں بات کرتے ہو، ایسا کرو گے تو کہیں یہ نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی مجلس میں نہیں آ رہے۔ آپ نے پوچھا یا کسی صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں پتہ نہ کروں کیا وجہ بنی ہے؟ ثابت بن قیس کو کیا ہوا؟ گئے جا کر پوچھا اللہ کے رسول کے پاس کیوں نہیں آ رہے، مجلس میں کیوں نہیں آتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے
اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو وگرنہ اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ میں تو اللہ کے رسول کے سامنے اپنی آواز کو بلند کرتا رہا ہوں، لہذا میرے تو عمل ضائع ہو گئے ہیں اور میں تو جہنمیوں میں شامل ہو گیا۔ احساس تھا کہ قرآن نے جو کہا ہے کہیں میں تو اس کا شکار نہیں ہو گیا، کہیں میں اس میں شامل تو نہیں ہو گیا۔ یہ صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا، آپ نے فرمایا او ثابت بن قیس کی آواز تو اتفاق سے بلند ہے، اس کی یہ نیت نہیں تھی کہ وہ اپنی آواز کو میری انسلٹ یا گستاخی کی وجہ سے بلند کرے۔ اذهب الی فقل له انک لست من اہل النار ولکن من اہل الجنہ، جا کر ثابت کو کہو کہ آ جاؤ تو اہل جہنم میں سے نہیں ہے بلکہ تو جنت والوں میں سے۔ اس کو فکر تھی کہ کہیں مجھے تو اللہ نے میرے اعمال ضائع تو نہیں کر دیے۔ ہم پر قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہمیں فکر ہوتی ہے، اور پھر اس کی سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے قرآن سے دوری کی اور قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط نہ کرنے کی، اپنے تعلق کے کمزور ہونے کی۔ ہمیں قرآن کی سمجھ نہیں آتی اور ہم سمجھتے بھی نہیں۔ نماز تراویح میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی قرآن میں کیا کہا جا رہا ہے۔ یہ سب سے بڑی ہماری کمزوری ہے، سب سے بڑی۔ ہم قرآن سے اتنا دور ہو گئے۔ ہمارے ایک قاری صاحب ہیں، قاری صاحب جو پہلے یہاں ہوتے تھے، چند دن پہلے بھی یہاں آئے تھے، آج کل وہ مالدیپ میں ہوتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ وہاں آپ بچوں کو حفظ کروا رہے ہیں؟ کہتے ہیں بچوں کے حفظ کا کنسپٹ وہاں نہیں ہے، وہاں ہر عمر کے لوگوں کے حفظ کا کنسپٹ ہے۔ 60-70 سال کا بوڑھا وہ بھی حفظ کر رہا ہے، مخصوص ٹائم رکھا ہوا ہے دن میں، اس ٹائم پہ آنا ہے۔ چھوٹی عمر کا ہے، بڑی عمر کا، ہر ایک قرآن حفظ کر رہا ہے۔ ہمارے یہاں جوان ہو جاتے ہیں، بس ہمارا اب ٹائم گزر چکا ہے، اب ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے، اب ہم قرآن کا ترجمہ نہیں سمجھ سکتے، اب ہم قرآن پر غور و فکر نہیں کر سکتے۔ ہماری کیفیت یہ ہے، قرآن جس نے بھی پڑھا ہے اور قرآن کو سمجھ کر پڑھا ہے، آج دنیا میں قرآن کے ذریعے انقلاب آ رہا ہے، یورپ میں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو قرآن کو سمجھتا ہے وہ ہدایت کی طرف آ جاتا ہے۔ قرآن ہدایت ہے، ہم نے اس کو صرف ثواب والی کتاب سمجھ لیا۔ ثواب ملتا ہے قرآن پڑھنے سے، ناظرہ پڑھنے اوپر سے دیکھ کر، نو ڈاؤٹ یقیناً ثواب ملتا ہے، اس میں کوئی شک و شبے والی بات نہیں ہے، لیکن کیا قرآن صرف ثواب کے لیے نازل ہوا ہے؟ قرآن تو آیا تھا کہ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کے ذریعے ہدایت کے راستے پر ہم چل پڑیں اور اس قرآن کے ذریعے ہم اللہ کی جنت تک پہنچ جائیں۔ آج ضرورت ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، اور سمجھنے کا پھر اجر و ثواب کتنا ہے آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں کئی روایات ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے فرمایا وہ تم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ فجر کی نماز یہاں مسجد نبوی میں ادا کرے، اس کے بعد وادی بطحان یا عقیق کی منڈی میں چلا جائے اور وہاں 2 اعلیٰ قسم کی اونچی کوہان والے اونٹ لے کر آ جائے، بغیر کسی پر ظلم کیے، بغیر قطع رحمی کیے؟ کون پسند کرتا ہے؟ کم از کم 5 لاکھ کا اونٹ ہوتا ہے ایک، آج کل کے دور میں 2 اونٹ 10 لاکھ کے۔ یہاں اعلان کر دیا جائے، کون پسند کرتا ہے کہ 10 لاکھ اس کو مل جائے یا اس کا اتنا اجر مل جائے؟ دنیاوی اعتبار پر تو 10 لاکھ تو بہت دور کی بات ہے، 10,000 میں بھی ہو جائے تو ہم میں سے کوئی پیچھے نہیں رہے گا، لیکن چونکہ یہ آخرت میں ہے تو غیر مسلموں کا تو ایمان نہیں، ہمارا تو ایمان ہے نا کہ اللہ نے دینا ہے ہمیں، جو بھی ہم نے نیکی کر لی وہ ہمیں ملے گی، حاصل ہوگی۔ ہم کیوں عمل کی طرف نہیں آتے؟ رکاوٹ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ صحابہ کہتے اللہ کے رسول ہم میں سے ہر کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ یہ مل جائے۔ آپ نے فرمایا پھر تم میں سے جو بندہ اللہ کے گھر میں آتا ہے وہ 2 آیات تلاوت کرے یا 2 آیات سیکھ لے، یہ 2 اعلیٰ قسم کی اونٹنیاں حاصل کرنے کے برابر ہے۔ 3 آیات سیکھ لے، یہ 3 اونٹنیاں، 4 آیات سیکھ لے، یہ 4 اونٹنیاں حاصل کرنے کے برابر ہے۔
कोई थोड़ा अजर है कुरान सीखने का? कोई मामूली बात है? हम तो नेकियों की शायद कदर नहीं करते, हमें उस कदर एहसास नहीं। आज सुबह जो मैंने एक हदीस बयान की थी, अगर उस एक हदीस को समझ ले तो इस वक्त जुमे में कोई ना आए, सारे लोग सबसे पहले आकर बैठे हुए हो जुमे में। वो कितनी बड़ी हदीस। अगर हमें अपनी आखिरत की फिक्र हो कि हमने नेकियां जमा करके अपनी आखिरत को बनाना है, आखिरत कैसे बनेगी? नेकियां ज्यादा होंगी जन्नत में जाएंगे, गुनाह ज्यादा होंगे जहन्नम में जाएंगे। यही अल्लाह ने उसलूब बयान किया ना कुरान में बार बार। नेकियों का पल्ला भारी हो गया तो जन्नत में दाएं हाथ में नामा माल, बुराइयों का पल्ला भारी हो गया तो बाएं हाथ में नामा माल, और ये जहन्नम में जाने वाले होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबह जिन्होंने सुनी मैं एक मरतबा फिर सुना देता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा जुमे वाले दिन गुस्ल करता है, जल्दी तैयारी करता है, अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनकर वो पैदल चलकर मस्जिद में आता है जुमे के लिए, आकर जितनी उसकी किस्मत में नमाज है वो नमाज अदा करता है और फिर खामोशी के साथ बैठ जाता है, खुतबे के दौरान मुकम्मल यकसुई के साथ सुनता है, सोया हुआ नहीं है, आपस में बातें नहीं कर रहा, एक दूसरे के साथ गुफ्तगू नहीं हो रही, हाल अहवाल नहीं पूछ रहा, एक दूसरे को कुछ कह नहीं रहा, खामोशी के साथ मुकम्मल यकसुई के साथ वो खुतबे सुनता है और उसके बाद वो नमाज पढ़कर जाता है। आपने फरमाया हर कदम के बदले 1 साल के रोजों का सवाब और उसके क़याम का सवाब मिलता है, हर कदम के बदले। अब करीब 7 वाली गली से भी आएगा तो 100 कदम तो हो जाएगा ना। 100 साल के रोजों का सवाब। आना पहले है, टाइम पर आ जाएं, जितनी जल्दी आ सकते हैं। हमारी कैफियत क्या है? रमजान है तो माशाल्लाह हाल भरा हो, वरना तकरीबन आधा हाल होता है खुतबा जुमा शुरू करने से पहले, और बाकी बाद में आते हैं। ऊपर वाला हाल सारा ही बाद में होता है, और आज भी जाहिर है ऊपर बाद में आए हैं खुतबे के बाद। अल्लाह के बंदो, हमें क्यों एहसास नहीं? हम कितनी नेकियां दाया कर रहे हैं, सुनते हैं फिर उसी तरह बुला देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको कोई काम नहीं था, अपने घरों में बैठे रहे, अपनी दुकान पे बैठे रहे, कस्टमर भी कोई नहीं था, हो तो फिर भी गुंजाइश नहीं कि बंदा बैठा रहे और नेकियों को जाया करे। मसरूफियत हो उसको भी तरक करना है, उस मसरूफियत से ये मसरूफियत ज्यादा अहम है। जब आप इसको अहमियत देंगे फिर आपका दिल चाहेगा कि मैं सबसे पहले अल्लाह के घर में मस्जिद में पहुंच जाऊं। तो कितने सालों के रोजों का सवाब एक जुमे में हम ले सकते हैं, और फिर रमजान में तो नेकियों में और इजाफा हो जाता है। ये तो आम हालात की बात है। तो कुरान को समझें। कुरान समझने के लिए आज हमारे पास वक्त है, हम टाइम निकालें। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, सहाबा इकराम की ये कैफियत थी कि 10 आयात पढ़ते उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ते थे जब तक उनको समझ नहीं लेते थे और फिर उन पर अमल नहीं कर लेते थे। हम भी अमल की नीयत करते हैं कि कुरान सुना है, इस पर अमल करें, या हमें समझ ही नहीं आती, बस ठीक है कुरान पढ़ लिया बात खत्म हो गई। और फिर रात को क़याम करें, कुरान पर गौर फिक्र करें और कुरान पर गौर फिक्र करें, और कैफियत हमारी ये हो कि जब कुरान को पढ़ा जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस बात का जिक्र किया है कि इंसानों की कैफियत, अल्लाह नज़्ज़ला अहसनल हदीस किताबम मुतशाबिहा मसानिया तक़शइर्रु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम व क़ुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह। अल्लाह ने ये कुरान सबसे अच्छी किताब नाज़िल की है। इसकी आयात मिलती जुलती हैं, बार बार दोहराई जाने वाली हैं। इसकी वजह से इंसानों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो अपने रब से डरने वाले हैं उनकी जिल्द और उनके दिल अल्लाह के जिक्र की तरफ झुक जाते हैं, माइल हो जाते हैं। ये कैफियत हमारी होनी चाहिए। कुरान पढ़े तो रोंगटे खड़े हो जाएं, उसके लिए कुरान समझना पड़ेगा, कुरान का तर्जमा सीखना पड़ेगा, कुरान पर गौर व फिक्र करना पड़ेगा। और फिर होगा क्या कि जब कुरान पढ़ेंगे तो आपके ईमान में इजाफा हो जाएगा और आपका दिल चाहेगा कि बाकी सारे काम छोड़कर मैं कुरान पढ़ूं, कुरान के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करूं। और फिर रात को उठकर कुरान पढ़ने की आदत, तहज्जुद में कुरान पढ़ें। एक दफा करके देखें, जो सुरूर और लज्जत उस वक्त होती है ना
قرآن پڑھنے میں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں یہ میں بیان نہیں کر سکتا. جن کو یہ حاصل ہو جاتی ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ کتنی اللہ کے ساتھ بندے کی پھر تعلق مضبوط کتنا زیادہ ہوتا ہے. تو قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں. یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ قرآن کا مہینہ ہے, یہ غنیمت ہے ہمارے لیے. اس سے استفادہ کریں, اس سے فائدہ اٹھائیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.